بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا اصل نام اخنو ہے اور آپ کا شجرہ نسبت اس طرح ہے کہ اخنو بن یرد بن ملحائل بن کینان بن انوش بن شیس بن نبی آدم علیہ السلام۔ نمایاں اور خصوصیات آپ میں کون کون سی ہیں؟ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 10 چیزوں میں انفرادیت بخشی تھی۔ نمبر پہلے، آپ علیہ السلام نبی مرسل تھے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام کو علم نجوم کی تعلیم سے نوازا گیا۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ نمبر 5، کپڑا سینا آپ علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ نمبر 6، جنگی اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ نمبر 7، جہاد کی بنیاد آپ نے قائم کی۔ نمبر 8، کفار اور اولاد کفار کو سب سے پہلے ان کے دور گرفتار کیا گیا۔ نمبر 9، لباس پہنانا بھی آپ ہی نے ایجاد کیا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کی راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور و مشرف بھی اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا انعام البدل ضرور عطا کرے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سرنیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کے جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابادی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدائی تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کے تمام زبانوں کے زباں داں تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کی پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود باش کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و عقائد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و محابر کر کے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو تمدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و 20 سودت کے قریب تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم و حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور عقب اور ان کی اجتماع و افتقراء کی نفاق اور ان کے باہم کشش کی رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم اعداد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا
کے ذریعے علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طباعی کے وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے سامنے سب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور ارتقاء عالم کو 4 حصوں میں منصوب کر کے ہر ربع کے لیے حاکم مقرر کیا اور اس حصے کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا اور ان 4 کے لیے ضروری قرار دیا کہ تم قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے ہے۔ اس سلسلہ کے سب سے پہلے 4 بادشاہ کے نام اس بذیل ہیں: الیاس، روس، سلکیو، زورمان یا الیاس، امون یا بیلیوس۔